ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ہم تمام ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ ہماری مدد دنیا کی زندگی میں بھی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے تمام سچے ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم کہ حق کے راستے میں روڑا کون ہے، سچائی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے، ظلم اور نفرت کا سوداگر کون ہے، انصاف اور سچائی کی بنیادوں پر کھڑا شخص کون ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اے ایمان والو تمہارے دشمن کون ہیں، تمہارے مشن کے دشمن کون ہیں، حق کے دشمن کون ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ تمہیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بہتر کارساز ہے اور اللہ ہی سب سے بڑھ کر مدد فرمانے والی ذات ہے۔ اور جس کا مددگار اللہ ہو، جس کا کارساز اللہ ہو، جس کی بگڑی بنانے والا اللہ ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت ہی کہاں؟ اللہ کافی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اور صورت حال یہ تھی کہ پورا مکہ اسلام کا دشمن بنا ہوا تھا اور طعنے دیے جا رہے تھے، پھپتیاں کسی جا رہی تھیں اور طنز اور تشنیع کے پتھر برسائے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو توحید کے خلاف کھڑے ہیں، جو آپ پر طعنے برسا رہے ہیں، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کا دل یقیناً دکھ رہا ہے اور آپ یقیناً فکر مند ہیں، لیکن آپ غم نہ کریے، ہم آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کیے جائیے، ہم اپنی مدد نازل کر کے ہیں۔ اس لیے سچا ایمان والا ہر طرح کے حالات میں اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ بالآخر دیر ہی سے صحیح، ایک وقفے کے بعد ہی صحیح، جب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وقت آئے گا، مدد ہو کر رہے گی۔ کامیابی ایمان والوں اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کا مقدر ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کامیابی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے ایمان کو کبھی ڈاواڈول نہ ہونے دیں، اپنے کردار کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنے کا عہد کر لیں، کبھی بھی اپنے کردار کے شیشے پہ بال نہ آنے دیں، اپنے کردار کی پاکیزگی پہ دھبا اور داغ نہ لگنے دیں۔
اپنے موقف پر، اپنے مشن پر، حق پر، سچائی پر، ایمان پر، یقین پر ہم ثابت قدم ہو جائیں، ایسے ثابت قدم ہو جائیں کہ نہ ہمیں دبایا جا سکے، نہ ہمیں خریدا جا سکے، نہ ہمارا سودا کیا جا سکے، نہ ہمیں کمزور کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ میرے جو بندے ایمان اور یقین کے تقاضوں پر قائم رہیں گے، اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حالات کی تلخی کو اور حالات کی ترشی کو جھیل لیں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے اور سچائی پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور حق پر کبھی کوئی مفاہمت نہیں کریں گے اور جمے رہیں گے حق کے راستے پر اور ثابت قدم رہیں گے سچائی کے راستے پر، بالآخر میں ان کی مدد کروں گا۔ جب اللہ نے سچے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے تو پھر ہمارے لیے بے یقین ہونے کے، ہمارے لیے شک میں مبتلا ہونے کے، ہمارے لیے تذبذب کا شکار ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جبھی آئے گی جب ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اگر ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہے۔ اگر رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا تو سوال ہی نہیں تھا اللہ کی نصرت نہ اترے، ناممکن ہے کہ اللہ کی مدد نہ اترے۔ ہمیں برے حالات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں عافیت مانگنی ہے، اچھے حالات کی دعا مانگنی ہے، کامیابی کی دعا مانگنی ہے، ظلم کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے، نفرتوں کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے۔ کوششیں اپنی بساط کے مطابق جو کی جا سکتی تھی کی جا چکی، اور کوششوں کے بعد دعا کا سہارا لینا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا، یہی توکل ہے، یہی ایمان والے کی شان ہے، یہی بندگی اور عبدیت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہاں، اگر حالات ہمارے خلاف خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ ہمیں بزدل نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں یہ یقین تازہ کرنا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت میں کمی تھی، اسی لیے نتائج ہمارے حق میں نہیں آئے، ہمارے خلاف آئے۔ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ یقین اپنے دلوں میں زندہ کر لیجئے کہ غلبہ سچائی کو ملنا ہے اور فتح حق کی ہونی ہے۔ بس دیر اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص کب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ وفادار کب ہوتے ہیں۔ جب ہم وفادار و مخلص ہوں گے، اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ آنے میں، نصرت کا فیصلہ آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ امتحان ہماری ثابت قدمی کا ہے، امتحان ہمارے حسن عمل کا ہے، امتحان ہمارے کردار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدترین آلات کو خوشگوار آلات سے، شر کے ماحول کو خیر کے ماحول سے، ظلم کی صورتحال کو عدل و انصاف کی صورتحال سے تبدیل فرمائیں۔ پوری امت کے حق میں، انسانیت کے حق میں، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے ظاہر فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔